الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا عملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج یہ پھر میرا یہ والا جو کیمرہ ہے نا یہ جھپکیاں جھپکیاں کر رہا ہے. میں ذرا اس کو ذرا ٹھیک کروں. یوٹیوب والا کیمرہ یہ نا اس طرح سے جھپکیاں نہ ہمارے، تو میں اس کو ذرا ٹھیک کر لوں گا. تھوڑا سا اچھا خاصا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اچانک سے کوئی جھپکیاں آنی شروع ہو گئی. اچھا میں پنکھا بند کر کے دیکھوں پہلے پنکھے کا نہیں ہو رہا اس کو کچھ. ایک منٹ میں چیک کر لوں ذرا. نہیں ہو رہا اس کو ہو رہا. میں نا وہ والی لائٹ بند کرتی ہوں پھر دیکھتے ہیں. ایسے ہم لائٹ بند کرتے ہیں یہاں سے. ہاں اب ٹھیک ہو جائے گا. ہاں میٹ نے بتایا تھا تیز لائٹ سے بھی ہو جاتا ہے. چلیں شروع کرتے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 جہاں سے آج ہم نے شروع کرنے ہیں. پہلے اس کو بھی بڑا کر لیں. یہ بڑا کر لیں ذرا. آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آپ ذرا کیمرے میں اس میں. ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں ہم لوگ. آیت نمبر 50 ٹھیک سورۃ المائدہ ہے. آیت نمبر 50 ہے جس میں کہ ٹھیک ہے. اچھا جی آیت نمبر 50. افحکم جاہلیتی یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اب اسے ہم شروع کرتے ہیں. علی زبر آ کیا، علی زبر آ کیا، فاپس کیا پس، ہا کاف میں حکم. حکم کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ. ٹھیک ہے. فیصلے کس کہاں ہوتے ہیں؟ شریعت کے فیصلے. یاد رکھیں شریعت کے فیصلے. شریعت کیا ہوتی ہے؟ ہماری حدیں، قانون ہمارا. ٹھیک ہے. تو یہ قانون بدل دیے تھے نا، اسی کی بات یہاں ہونے لگی ہے. کیا پس فیصلہ الجاہلیہ. ال کس لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. جیم ہا لام جہل یہ روٹ ورڈ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جہل کا ہے نا. جہالیت بھی اس سے بنتی ہے اگر ہم دیکھیں. جہالیت ہے نا. اور جہل لا علمی کو کہتے ہیں، جذباتی پن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لا علمی والی بات کر لیں کیونکہ یہاں ال بھی آ رہا ہے، کیونکہ ال خاص کے لیے آتا ہے. تو خاص شریعت آ چکی بنی اسرائیل کے پاس بھی اور ان کے پاس بھی، مسلمانوں کے پاس بھی. اگر یہود و نصارہ کی یہاں بات ہو رہی تو ان کے لیے بھی آ گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جاہلیت کو جاہلیت لکھیں گے ہم. ٹھیک ہے. جاہلیت والی، پرانی لا علمی والی. ٹھیک ہے. تو یہ جہل سے بنتی ہے جہالیت. ٹھیک ہے. جہالیہ، جہالیتن. ٹھیک ہے. جہالیتی شد. ٹھیک ہے. جاہلیہ سوری جاہلیہ ہے، غلط ہو گیا ہے. اس کے اندر الف آنے الگ سے، یہاں یہ مٹے گا اور الف آئے گا. جاہلیہ وہی اس ٹائم جو ہم جہالیت لکھتے ہیں نا، یہ جاہلیہ ہے. تو کیا ہے؟ فیصلہ جہالت کا. جہالیت، جہالت بھی نہیں کہ جہالیت. جہالیت کیا تھی سب جانتے ہیں. شرابیں پینا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، چور کو سزا نہ دینی، ایک قتل کے بدلے پورا پورا خاندان قتل کر دینا. یہ ساری جہالیت تھی نا. شریعت آ گئی اور شریعت نے کیا کیا؟ سارے شریعت کے فیصلے تورات میں بھی موجود تھے، ہم سب جانتے ہیں. اور اسی کی بات یہاں پر ہونے لگی ہے. کیا پس حکم یا فیصلہ الجاہلیہ جاہلیت کا، یبغون یا وہ کے لیے با غین یا بغی روٹ ورڈ ہے. بغی کسے کہتے ہیں؟ بغاوت کو. بغاوت کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح کی ضد ہوتی ہے. کیا ضد ہوتی ہے؟ بغاوت ایک بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، ضد چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
تو دونوں کا مقصد چاہنا ہوتا ہے کوئی نئی چیز تلاش کے لیے. تو یہاں پہ الف واو یا حروف علت ہے، یا اس میں سے گر گیا ہے سیدھا سیدھا، اور آگے کیا آ رہا ہے؟ واو جمع کے لیے. جمع کون ہے جی؟ آج کے لیے مل لیں آپ. یہ تعویل خاص میں اگر آپ کو میں بتاؤں، تعویل خاص میں یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے، اور تعویل عام میں ہمیں کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا پس فیصلہ جاہلیت کا یا وہ باغین یا بغی واؤ جمع کے لیے چاہتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اب اگر اس جملے کو ہم دیکھیں، ہاں جی، اگر اس جملے کو آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ جملہ ختم ہو رہا ہے کہ کیا اگر کہ کیا بس وہ چاہتے ہیں فیصلہ جاہلیت والا. کون سا فیصلہ جاہلیت کا؟ تمام فیصلے، آپ کی عدالتوں کے فیصلے، آپ کی حکومتوں کے فیصلے، جیسے ہمارے ہاں قتل کے فیصلے ہیں، یا کوئی بھی کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں، سود کا فیصلہ، آپ کسی طرح کا بھی فیصلہ لگا لیں. تو کیا وہ جہالیت والا جاتے ہیں؟ جہالیت کیا ہے؟ جس میں جسے کہتے ہیں کہ کسی کی نہیں، ہر ایک کی چل رہی ہے، ہر ایک کی اپنی مرضی چل رہی ہے نا، چاہنا نا، اپنی مرضی چاہنا، ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی چل رہی ہے. تو اس میں آپ کو میں ذرا آپ کو یہاں لکھ کے دکھاتی ہوں، تھوڑا آپ کو اس بات کا سمجھ آئے کہ اگر اس میں بات کس کی ہو رہی ہے. بات ہو رہی ہے یہود اور نصارہ کی. پہلے یہود اور نصارہ یہ ایک ہی ہیں، یہ بنی اسرائیل والے ہیں، اور ان کے پاس شریعت کون سی ہے؟ شریعت موسوی، جس کے مطابق ان کو بھی شراب حرام تھی، ان کو بھی زنا حرام بھی تھا، اور زنا کی سزا بھی تھی. ان کے پاس ایک تو یہ تھا، اور دوسرا کیا تھا جی؟ ان کو ساری ان کی حدیں تھیں، مطلب اگر میں بتاؤں کو زنا کی حد انہوں نے ختم کر دی، اور قصاص بھی ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا تھا بنی اسرائیل پر قصاص کا حکم پڑھ کر آ رہے ہیں. انہوں نے اس کو بھی بدل دیا ہوا تھا، بالکل بدل دیا ہوا تھا انہوں نے. اس کے بعد زنا کا انہوں نے چینج کر دیا ہوا تھا. شراب انہوں نے 2 طرح کی حرام کر کے باقی ساری حلال کر لی ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد سود کی کچھ اقسام انہوں نے حرام، کچھ حلال کر لی ہوئی تھی. اس طرح سے انہوں نے اپنی مرضی کے ساتھ سارے کام کر لیے ہوئے تھے، یعنی حدیں چینج کر لی ہوئی تھی. مطلب اللہ تعالیٰ یہاں پوچھ رہے ہیں کہ تم یہ جو ساری حدیں ہیں اپنی، یہ کیوں قائم کی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اب ذاتی خواہشات تو نہیں چلے گی نا. ذاتی خواہشات کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر یہ جو سود لینا ہے تمہاری ذاتی خواہش ہے تو تم آرام سے سود لے رہے ہو، تمہیں فائدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تمہاری کسی اپنے نے چوری کر لی ہے تو تم اس کے ہاتھ نہ کاٹو. تمہارے کسی اپنے نے قتل کر لیا ہے تو تم اسے سزا نہ دو. ذاتی خواہش نہیں چلے گی بھائی، ٹھیک ہے. طاقتور کو جو ہے یہ ساری جو حدیں ہیں طاقتوروں پہ قائم نہ ہو اور غریب پہ قائم ہو، یہ ساری ذاتی خواہشات ہیں. تم یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ. اور آج ہمارے لیے بھی دیکھ لیں، آج ہمارا پورا معاشرہ یہ پوری اس چیز کے اس کا گواہ ہے کہ نہیں. ہر ہمارا قانون ذاتی خواہش کے ساتھ، جس کی جو ذاتی خواہش ہوتی ہے، اور پھر علماء کے پاس جا کے اپنی مرضی کے احکام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اس وقت کے علماء نے سبت والا معاملہ کیا تھا، اپنی مرضی کا فیصلہ کہ کس وقت مچھلیاں آئیں گی، کیسے پکڑی جائیں گی، کیا کیا جائے گا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ نہیں کہ تم گہنگیاں پہنگیاں کیا کر رہے ہو. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا پس وہ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں، جیسے کہ جاہلیت کا فیصلہ تھا کہ ایک قتل کے بدلے میں پورے قبیلے قتل کر دیے جاتے تھے، ایک قتل کے بدلے میں 2 سال 3 سال جنگ کی شروع ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے. کیا اس طرح کے فیصلے چاہتے ہو؟ وہاں اور اس کا جواب کیا ہے؟ اور من کون الف زبر زیادہ، ہا سین حسن. حسن کیا ہوتا ہے؟ اچھا، بہتر، ٹھیک ہے. کون زیادہ بہتر ہے؟ اچھا بھی لکھ سکتے ہیں. من سے، اللہ سے یہاں آئے گا، اللہ سے. کس چیز میں؟ حکمن، فیصلے میں. حکم فیصلے تو حکمن فیصلے میں. حکم فیصلہ
اور حکمن فیصلہ. فیصلہ کون سا جی؟ ہماری زندگی کے فیصلے، چاہے وہ ہمارے انفرادی ہوں، معاشرتی ہوں، اجتماعی ہوں، تمام فیصلے اللہ سے بہتر فیصلے کون کر سکتا ہے؟ جبکہ ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں راستہ دکھا. ہمیں جو زندگی گزارنے کے راستے نہیں پتا، ہمارے فیصلے کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے کہ ہم خود سے خود فیصلے کریں کہ سود یہاں حلال کر لیں، یہاں حرام کر لیں، طلاق کا مسئلہ یہاں یوں کر لیں، یوں کر لیں، اور جتنی بھی باتیں ہیں، پردہ ہو گیا، جتنے بھی احکامات ہیں، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے حکم میں، فیصلے میں؟ تم یا اللہ؟ پوچھا تو یہی جا رہا ہے، تم یا اللہ. لقومن، لام زیر لی واسطے، قومن قوم کے واسطے. قوم، قوم کیا ہوتا ہے جی؟ قوم لوگوں سے مل کے بنتی ہے نا. قوم لوگوں، تو لوگ بھی کہہ سکتے ہیں لوگوں کے، آپ سے لوگوں بھی کہہ سکتے ہیں، قوم بھی لکھ سکتے ہیں. واسطے لوگوں کے. کیسے لوگوں کے؟ جو کیا رکھتے ہیں؟ یوقنون، یا وہ واو قاف نون وقن پڑ جاتا ہے. کس کا؟ واو نون آگے جمع کے لیے. ٹھیک ہے، وہ یقین رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اللہ کے فیصلوں پر. خالی اتنی سی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. ہماری شادی بیاہ کے معاملات، آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی کے فیصلے، ہماری پڑھائیوں کے فیصلے، کبھی کبھی ہم چاہتے ہیں کہ اب آج کی نسل کو تو یہ بہت پتہ ہونا چاہیے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں، کوئی چاہتا ہے کہ ہم کوئی اور مطلب سائنسدان بن جائے، کوئی کچھ بھی چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ افورڈ نہیں کرتا، وہ افورڈ نہیں کرتا تو کیا حرام حلال لے کر دیں گے؟ نہیں تو کوئی اور کچھ اور بن جائے، پہلے تو اچھا انسان بن جائے نا. یہ تو کوئی بھی نہیں چاہتا، پہلے تو اچھا انسان بن کے پھر اچھا مومن بن جائے. ٹھیک ہے، یہ اس پہ کسی کی توجہ نہیں ہے. لیکن دنیا کے جتنے معاملات ہیں اس پر، پھر اگر وہ ڈاکٹر بن بھی سکتا تھا، اس کے پاس سارے ذرائع بھی تھے، پر اللہ نہیں چاہتا نا. اللہ نہیں چاہتا کہ تو ڈاکٹر بنے، تو انجینئر بنے، تو اس طرح کا کوئی. اللہ چاہتا ہے تو تیرا راستہ تو یہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اس طرح جانا ہے. تو ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، اللہ کا فیصلہ ہمارے لیے بہتر ہے. یہ اگر ہم سوچ لیں، اپنی اولادوں کو سمجھا دیں، تو شاید ہمارے اندر ڈپریشن کی بیماری نہ آئے، ہمارے اندر اس طرح کی انزائٹیاں، یہ سب کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں. اس کے بعد ہماری پڑھائیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جی؟ زندگی کے فیصلے. نکاح. نکاح کیا یہ ہم خود کرتے ہیں؟ ہم تو اوپر سے سارے معاملات دیکھتے ہیں، اندر کے معاملات تو اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تمہاری اچھائی برائی کے سارے کام میری ذمہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا نکاح زندگی کا فیصلہ ہو؟ تو پتا ہاں، جو تمہیں حکم دیا جائے نا تم وہ ضرور دیکھو. اس طرح تو اللہ نے تجارت کرنے کا بھی کہا ہے کہ تجارت تو تم کرو، مگر حکم کیا ہے؟ میرے حکم دیکھنے ہیں کہ کہاں حلال کرنا ہے، کہاں حرام کرنا ہے. بے ایمانی نہیں کرنی. حکم تو اس میں بھی دیے، حکم اس میں بھی دیے کہ کیسے کیسے تم نے کیسا 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 رشتہ تم نے دیکھنا. لیکن پھر بھی یاد رکھیں، جب استخارہ بھی کرتے ہیں کیا کہ حکم پھر اللہ کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا. ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ اچھائی یا برائی کے فیصلے دو، لیکن پھر بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ سارے کام تو کرنے ہیں مگر چلے گی اللہ کی، ٹھیک ہے، تو زندگی ہماری شکر کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ، آپ یقین کریں تسلی سکینہ کے ساتھ بھر جائے گی. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ دیکھیں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایک انسان کی زندگی کے سارے معاملات خوشی خوشی چل رہے ہیں. اس کی اپنی مرضی، علم بھی حاصل کر لیا، کوئی رتبہ بھی حاصل کر لیا، اس کا نکاح بھی اپنی مرضی کا ہو گیا، لیکن آگے جا کے پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو گیا، کہ اولاد کے لیے ہو گیا کچھ. کسی بھی چیز میں اولاد تو اللہ اپنی مرضی دے رہا. سارے حکم اسی کے ہیں. ہماری زندگی کے بھی پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو مسائل آتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کوئی ہماری کوئی زندگی کے معاملات میں قتل آپ لگا لیں، زنا لگا لیں، یا کوئی بھی اس طرح کا حد والے معاملات، تو حدود کسی اور کی ہو جائے. زندگی اللہ کی ہے تو حکم اللہ کا. ٹھیک ہے، تو پھر شریعت بھی اللہ تعالیٰ کی، تمہارا قانون بھی اللہ تعالیٰ کا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے زیادہ کوئی اچھا فیصلہ کر سکتا ہے؟ ہمیں سمجھایا یہی جا رہا ہے کہ اے امت مسلمہ،
تم نئی امت ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چاہے تمہاری کوئی کسی بھی لیول پہ تمہاری فیصلے ہو۔ پھر کیا وہ جہالیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہی ہمارے اصل فیصلے کر سکتا ہے، اللہ ہی بہتر فیصلے کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگلی آیت نمبر 51 آنے لگی ہے، 51 نمبر آیت آ رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں صاف واضح الفاظ پہ اللہ تعالیٰ نے، میں کہتی ہوں اس آیت کو اس وقت میڈیا پہ چلانا چاہیے اور بہت چلانا چاہیے۔ سنیں کیا ہے، یا ایھا الذین، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یا ایھا اے کے لیے پکارنے کے لیے آتا ہے، اے، آپ سوچیں کہ اس غصے میں اے کہا جا رہا ہے، الذین، وہ جو، پوائنٹنگ کا ورڈ، وہ جو، مطلب وہ لوگ جو، اے وہ لوگوں جو آمنو، ایمان لے آئے ہو، وہ جمع کے تم ایمان والے ہو، تم ایمان لے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب اے لوگوں جو ایمان والے ہو، اے لوگوں، اے ایمان والوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس پورے کو چھوٹا کر کے جب لکھتے ہیں با محاورہ، اے ایمان والو، ٹھیک ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ لکھے تو ذرا بڑا ہو جاتا ہے، اے ایمان والو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، ڈونٹ آر لا نا تتخذو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ ابھی تو آگے جا کے سورۃ بقرہ کے اندر ایک زبردست آیت آئے گی، آیت نمبر 21 20، تو آپ دیکھیے گا کیسے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کے کہیں گے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، وہ پھر امت مسلمہ کے اندر کی بات ہو رہی ہے، تا تم حضور اٹھو، یہ آپ اپنے مائک بند کر دیں، کسی کا مائک اوپن ہے، مائک بند کریں پلیز جلدی سے، جزاک اللہ، اس کا مائک اوپن تھا۔ اچھا جی، کیا کہا جا رہا ہے، لا تتخذو، خضوع روٹ ورڈ کیا، خضوع، جس کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا پکڑنا، بنانا کے لیے زیادہ آتا ہے۔ اور یہاں پہ کیا ہوا ہے، الف واو یا حروف علت ہے، اس میں سے کیا ہے جی، واو نظر آ رہا ہے تو گر گیا، سیدھا سیدھا گر، بلکہ آپ یوں سمجھیں واو پیش کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو اس کے اوپر آ گیا، اگلا واو الف جمع کے لیے آ گیا، کیونکہ زیادہ کو حکم دیا جا رہا ہے، جمع مذکر کو حکم دیا جا رہا ہے، پہلے ہم مذکر آتے ہیں، یاد رکھنا، سب سے پہلے ہم مذکر آتے ہیں، پھر مؤنثوں کی بات آتی ہے، کیونکہ حکم مذکروں کو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ اجتماعی طور پر سارے احکامات مردوں کے لیے ہوتے ہیں۔ نہ تم بناؤ، خضوع بنانا، نہ تم بناؤ، نہ تم پکڑو، کس کو، الیہود، یہود کو، و النصارى، اور نہ نصارہ کو، ساتھ نصارہ کی تعریف بھی اللہ نے کی مگر نے منع کر دیا، مطلب عیسائیوں کو، ٹھیک ہے؟ عیسائیوں کو، یہود کو اور عیسائیوں کو، نہ تم بناؤ یہود کو اور عیسائیوں کو، کیا نہیں بنانا، بڑا واضح، ولی جس کے مطلب میں آتا ہے دوست، اور واحد اور اولیاء جمع، دیکھیں اولیاء جمع کے لیا دوست، ہم بھی کہتے ہیں فلاں اولیاء اللہ ہے نا، تو دوست، صاف منع کر دیا، دوست نہ بنانا، اس کے دوست بھی سرپرست، یہاں پہ اب سرپرست بھی لے لیں، سرپرست کون ہوتا ہے، جو ہمارے سروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے فیصلے کرتے ہیں، سرپرست وہی ہوتا ہے جو آپ کے سر پر بیٹھے آپ کا فیصلہ کرتا ہو، تو نہ تو تم اس لیول پہ بنانا، نہ تم دوست بنانا، ٹھیک ہے؟ آپ یہاں پر آپ دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارے بڑے، لیکن ہمارے موسٹلی جتنے ہمارے حکمران ہیں، مسلمان حکمران، مسلم حکمران، آپ اس وقت دیکھ لیں ان کی دوستیاں کن کے ساتھ ہیں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہیں سے بات تو یہیں سے خراب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اسٹرکٹلی ان لوگوں کو منع کیا، ٹھیک ہے؟ چھوٹے لیول پر بھی ہو، اپنے گھروں میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان کی سلطنت عثمانیہ کی جا کے آپ تاریخ پڑھیں، ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر جو آئے ہیں، ہندوستان کے اندر جب انگریز آئے ہیں تو یہاں پر انہوں نے کون گھسے ہیں، عیسائی آئے ہیں، اور ان کے اندر آ کے انہوں نے خرابیاں کی، سلطنت عثمانیہ کو یہود نے توڑا ہے، یہود نے،
ان کے گھروں کے اندر ان کی عورتوں تک پہنچ گئے تھے یہ لوگ. ان کے کپڑوں کے، ان کے ہر چیز کو چینج کرنے کے اندر یہ لوگ تھے یہود. تو اللہ نے منع فرمایا نا. دیکھیے پھر کیا ہوا، برے حالات ہوئے مسلمانوں کے جو آج تک سنبھل ہی نہیں رہے. تو اللہ نے منع فرمایا کہ کسی بھی طرح سے تم ان کو دوست نہ بنانا. کیوں؟ آگے وجہ کیا بتائی جا رہی ہے. بعضهم، بعض ان کے، بعضهم، بعض کو بعض ہی لکھیں گے، بعض ہم ان کے، نہیں آنکھ لکھ دیا میں. بعض ان کے، کیا ہو گیا مجھے، بعض ان کے کن کے، یہود و نصارہ کے. ٹھیک ہے. بعض ان کے اولیاء، سیدھا پھر دوست، اولیاء دوست ہیں. بعضهم، بعض، بعضن بعض کے، یا سمپل ایسے آ جائے گا بعض کے. بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے، یعنی وہ آپس میں دوست ہیں. اس کا پورا مطلب کیا بنتا ہے، وہ ایک دوسرے کے، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست بھی آ سکتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. کون؟ یہود اور نصارہ. آپ اس وقت دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں کہ اس وقت وہ ہیں تو بنی اسرائیل والے نا، جو اسرائیل بنے ہوئے اس وقت. ٹھیک ہے. وہ اس وقت مسئلہ سارا ان کا ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسلمان اس طرف سے مسلمان ہیں اور اس طرح سے یہ ہیں. لڑنا اس طرح چاہیے، لیکن ان کا کام کیا ہے، یہ عیسائیوں کو پکڑ کے ہمارے سامنے کھڑا کیا. ان کے بہاف پہ عیسائی ان سے بات کر رہے ہیں، عیسائی آگے اٹھ کے کر رہے ہیں بات. یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. تمہیں استعمال کر رہے ہیں، تمہیں پاگل بنایا ہوا ہے. دیکھیں اس وقت آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ ہمیں کیسے پاگل بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کو دوست نہ بنانا، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ٹھیک ہے. وہاں اور من، جو بھی سنگل پرسن، یا وہ، اور ولی روٹر پھیرا ولہ. اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے، اب ولی کا پورا اصل مطلب کیا ہوتا ہے، منہ پھیرنا، منہ پلٹنا. کیونکہ دوست کی طرف منہ پلٹتا ہے اس لیے ولی دوست کو بھی کہتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیں کہ زیادہ تر انسان کا جو چہرہ ہے، اس کی جو مرضی ہے، اس کی وہ اپنے دوست کی طرف ہی پھرتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے؟ اچھا جی. تو یہاں آگے کیا آ رہا ہے، وہ ہم ان کا، ان کی طرف، یا یہ جو وہ چہرہ پھیرے ان کی طرف بھی آ سکتا ہے، جو وہ دوست بنائے ان کو یا دوست بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تولا، اور جو، یا وہ دوست بنائے، دوست رکھے، ہم ان کو، جو بھی وہ کوئی دوست رکھے ان کو. فَإِنَّهُ، من کو، من سے، کم ان میں سے. ہاں جی. من کم، من سے، کم تم میں سے. تم میں سے کن میں سے، مسلمانوں میں سے. مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، جو بھی کوئی دوست بنائے گا تم ان کو تم میں سے، یہود و نصارہ کو دوست بنائے گا تم میں سے. فَإِنَّهُ، فاپس، انا بے شک، وہ، پس، بے شک کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کون، وہ جو دوست بنائے گا، جو بھی کوئی سنگولر پرسن یا دوست بنائے گا ان کو، وہ کیا ہوگا، بس بے شک وہ منہم، من سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں، ان میں سے. وہ کون ہے، یہود و نصارہ کون ہے، کبھی غور کیا آپ کو؟ سب سے پہلی بات آپ کو یاد رکھیں، یہ نبی ہم کو نہیں مانتے، یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. کیا ہم ان میں سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو. تو خود سوچیں. اور یہاں پر آپ کی بات یاد رکھیں، یہ عام گھروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ المائدہ میں شریعت پوری ہو رہی ہے، اور جو بھی حکم آ رہے ہیں اجتماعیت میں آ رہے ہیں. اجتماعیت کسے کہتے ہیں؟ سیاست،
تمام ممالک کی بڑے پیمانے پر، جہاں پہ شریعت، جہاں پہ آپ کی شریعت آ کے آپ کے فیصلے آپ کے ساتھ جو ہیں وہ آپ کے فیصلوں پہ اثر انداز ہوتی ہے آپ کی دوستی، خاص طور پہ ایسی دوستی کو کہا جا رہا ہے۔ گھروں کی دوستی بھی ایسی ہے، آپ یہ نہ کہیں کہ ان کی دوستی آپ کا اثر نہیں کرتی۔ آپ باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ ہمسائیگی والا معاملہ، وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 3 طرح کی دوستیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ کون سی دوستی نہیں رکھی؟ لیکن ولایت والی دوستی، جو ولایت والی دوستی ہے نا، ولایت والی دوستی کیا ہوتی ہے کہ اسلام ہوتا ہے اس کے، ولایت والی دوستی وہ ہوتی ہے جو دل کی دوستی ہوتی ہے، راز و نیاز ان کے ساتھ بتائے جاتے ہیں، ان کی طرح کی ڈریس اپ ہوا جاتا ہے، ہر کام ان کے ساتھ ان کے جیسا کیا جاتا ہے، تو یہ دوستی نہیں ہونی چاہیے، یہ والی دوستی ان کے ساتھ نہیں کرنی، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ وہ انفرادیت میں بھی نہیں ہوگی کہ اگر آپ نے کوئی ایسا دوست بنایا تو اس کے سے کپڑے پہن لیا، ٹھیک ہے۔ اب باہر کے ملکوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں، ڈیفینیٹ سی بات ہے وہاں ان کے ساتھ لین دین کرنا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، ایز اے نیبر، ایز اے دکاندار، ایز اے کوئی ٹیچر، اور ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ان کے معاملات سارے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے جا کے گرجا گھر میں کھڑے ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے سارے ریچول بھی آپ پورے کرنے لگ جائیں۔ اور ہے آج ہمارے ساتھ کیا ہے، کرسمس، کرسمس کے اوپر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کرسمس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی جو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے، ان کی پیدائش کو جو مناتے ہیں اور جو انہیں کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، پھر ان پہ جا کے اور کرسمس سے منانا اور سب کچھ کرنا، ٹھیک ہے، یہ باتیں غلط ہیں۔ جو بات غلط ہے، جو کام ان کے وہاں غلط ہو رہے ہیں، ایز این شادی بھی اب ملے تو نہیں ملنا، لیکن اچھے کاموں کے لیے آپ دکھی دشمن کا بھی ساتھ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بات کس کی ہونے لگی ہے اس وقت؟ اجتماعیت میں امت مسلمہ کو اول تو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انا بے شک، انا بے شک، بلکہ ہمیں ان کے ساتھ زیادہ اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے، انفرادی طور پر اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے، بہترین اخلاق کے ساتھ ملنا چاہیے، انہیں اچھا اسلام ریپرزینٹ کرنا چاہیے تاکہ انہیں اسلام پسند آئے، وہ اس طرف آئیں، ٹھیک ہے۔ انا بے شک اللہ، اللہ بے شک اللہ، لا یہدی، لا نہیں، یہدی یا وہ، ہادا یہدی ہدایت دیتا، یا اس میں سائلنٹ ہے، دیکھیں یا دال کے نیچے زیر آ گئی ہے تو یا سائلنٹ ہو گیا، نہیں وہ ہدایت دیتا کس کو؟ القوم الظالمین، القوم، دیکھیں ایک تو القوم الخاص ہے، خاص کون سی قوم ہے جی؟ قوم لوگوں سے بنتی ہے، قوم کو قوم بھی لکھ سکتے ہیں، لوگ بھی لکھ سکتے ہیں، لوگوں کو، ایسے لوگوں کو، کیسے لوگوں کو؟ الظالمین، سارے کے سارے کیا کون ہیں؟ ظالم ہیں، ٹھیک ہے، ظالموں کو۔ اب یہاں پہ ہم ظالم کیسے ہو گئے؟ ڈیفینیٹ ہم ظالم ہوں گے، ہمیں بننا پڑے گا ظالم۔ فلسطین کا والا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے ظالم ہم بنے، ہم میں سے 52 ممالک یا 58 آپ لگا لیں کتنے ہیں مسلم ممالک میں سے، کوئی نہیں اٹھا، کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں، تم غلط کر رہے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو دوست بنایا ہوا ہے، دوستوں کی طرح ان کی عورتوں سے شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کے سارے رسم و رواج ہم دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ان سے آدھے ان کے ساتھ دوستیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جو امیر ہیں، اور جو غریب ہیں وہ قرضے لے کے بیٹھے ہیں، ہر طرح سے، تو ظالم تو ہوئے نا، ظالم تو بنے نا۔ اس وقت ہمارے بچے بھوکے مارے جا رہے تھے، اپنا کسی نے ارد گرد فلسطین کے ارد گرد سارے مسلمان ممالک ہیں، کسی نے اپنا ان کے ڈر سے، ان کی دوستی کی وجہ سے، ان کی کسی ڈر کی وجہ سے کچھ بھی کہہ دیں، اپنا بارڈر نہیں کھولا، ہے نا؟ دیکھا نا ہم نے، ظالم ہوئے نا ہم۔ اسی طرح خالی فلسطین کی بات نہ کریں، کشمیر بھی لے لیں، پھر افغانستان لے لیں، ایران،
52 ممالک ایران کے ساتھ کٹ اپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. کیوں؟ کیونکہ دوستی تھی نا. تو پھر ظالم تو ہوئے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ ایسے جو ایسے ہوں گے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ٹھیک ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. ان کے بعض کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے. بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. فَتَرَ الَّذِينَ فاپس تاتو اور را اور یا کیا روٹ ورڈ ہے؟ را حمزہ یا رائی، یہ روٹ ورڈ ہے نا. الف واو یا حرف علت، وائی کا مطلب دیکھنا، الف گر گیا. ٹھیک ہے. اور یا کیا ہے؟ سائلنٹ. یا سائلنٹ ہے. فترا فا پس تاتو را دیکھے گا، پس تو دیکھے گا. سنگولر پرسن کو کہا جا رہا ہے، چاہے وہ اس وقت کے لوگ ہوں چاہے آج کے لوگ. ٹھیک ہے. ویسے ڈائریکٹ نبوسن سے کہا جاتا ہے اور انڈائریکٹ ہم سب سے کہا جاتا ہے، ہر ایک واحد. پس تو دیکھے گا الذین ان لوگوں کو، وہ لوگ، وہ جو یا وہ لوگ یا ان لوگوں کو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کو فی بیچ قلوبی دلوں میں، قلب واحد قلوب جمع، دلوں میں، ہم ان کے بیچ دلوں میں ان کے مرض کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے. مرض ہم بھی کہتے ہیں، مرض کہتے ہیں، اور بیماری کہتے ہیں. کوئی مرض ہے، کوئی بیماری ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ منافقت کی بیماری ہے، وہ جو آج ہم سب کو لگی پڑی ہے. ہم جیسے منافقت کی بات آتی ہے ہمارے آنکھوں کے اندر سارے سیاستدان آ جاتے ہیں، سارے اداکار آ جاتے ہیں، سارے اور بہت سے آ جاتے ہیں، مگر یاد کہ منافقت ہر ایک کو بیماری لگی ہوئی. اللہ تعالیٰ فرمانے جن کو یہ بیماری ہے منافقت کی، بات منافقت کی ہو رہی ہے. یہ دیکھیے جی میری چیئر چل پڑتی ہے آگے اور پیچھے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی اس کو کیسے روکا جائے. اچھا، منافقت کی بیماری اسی کی بات ہو رہی ہے. ان کے اندر کیا ہے؟ ایک مرض ہے دلوں میں، ان کے دلوں میں مرض ہے، دل کی بیماری ہے. کیسی؟ وہ کیا کرتے ہیں جن کے اندر دل کی بیماری، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یا وہ ایسی اشارہ دیتے ہیں، یا وہ سین را این آئین سرا روٹ ورڈ ہے. سرا، سرا سے کیا لوگ ہے؟ صورت. پچھلے دنوں بھی آیا بتا. صورت کہتے ہیں نہایت تیزی کو. کہتے ہیں سانپ کے لیے آتا ہے، سانپ نہایت تیزی سے گزر جاتا ہے وہاں سے، ہے نا. تو سرعت کہتے ہیں نہایت تیزی کو، جلدی کو، تیزی کو. جلدی کے لیے اجل ہوتا ہے لیکن تیزی کے لیے سرعت آتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ سین را این سرا کیا ہے؟ فعل اور سارع فاعل، سارعون واؤن جمع کے لیے وہ نہایت وہ تیزی دکھاتے ہیں. یوں کہتے ہیں وہ نہایت جلدی کرتے ہیں، جلدی لگا، یا تیزی دکھاتے ہیں، تیزی کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ کرتے لکھیں. فی بیچ ہم ان میں، بیچ ان میں. ٹھیک ہے. ان آ رہے ان میں، وہ نہایت تیزی دکھاتے ہیں بیچ ان میں، یعنی ان کی طرف. بیچ ان کے مطلب ہے ان کی طرف، بڑی تیزی ان کی طرف جاتے ہیں. کن کی طرف؟ یہود و نصارہ کی طرف. بڑی تیزی ہوتی ہے ان کی، بڑی جلدی دکھاتے ہیں. کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو اس بات کا اندازہ ہے. دکھاتے ہیں ان میں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، یا وہ قول کہنے کے لیے، واؤن جمع کے لیے. وہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نون ہم خا شین یا خشی روٹ ورڈ ہے. خشی جس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا، خشیت. ٹھیک ہے. دل ڈر کو کہتے ہیں خشیت، خشا اس پہ کسی پہ طاری ہونا. اور یہاں پہ الف واو یا حرف علت ہے، گرا کچھ نہیں ہے، یا سائلنٹ ہو گیا ہے، الف اس کے اوپر آ گیا. خشی سے خشا ہو گیا،
لیکن یہاں ہے مگر کیا ہے وہ ہو کے بھی نہیں ہے، سائلنٹ ہے. ٹھیک ہے. نقشہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں. کیا ہم کو ڈر ہے؟ ہم کو ڈر ہے. ہم بھی کہتے ہیں نا یہ آج بالکل ایسے نہیں لگ رہا جیسے آج ہی کی بات ہو رہی ہے. ہمیں ڈر ہے وہ ہم پہ وہ نہ چلا دے، آئٹم بم نہ چلا دے. ہمیں ڈر ہے ایسا نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہے ایسا نہ ہو جائے. لوگوں کو وہ ڈپریشن ہوا جاتا ہے نا. ہمیں ڈر ہے جیسے تمام 58 ممالک کو کیا ڈر ہے؟ جیسے ایران کے اوپر پابندیاں لگا دی ہوئی ہم پہ نہ لگ جائیں. ڈر ہے. ہاں جی، یہ اسی طرح کی ڈروں کی بات ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں ڈر ہے ان یہ کہ تصیبنا. ابھی ورڈ ہے اس کو پورا لکھ کے دکھانا ہے. کیا؟ تا باب تفاعل ہے وہ. سواد واؤ صوب روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا. مصیبت. ٹھیک ہے. مصیبت ایسے آتا ہے نا مصیبت. میم والی سواد واؤ با سو پہنچنا. الف واؤ یا حرف علت. واؤ کیا ہوتا ہے؟ یا میں بدل کے دیکھیں مصیبت بن گیا. تو مصیبت کہتے ہیں پہنچ جانے والی. ٹھیک ہے. نصیب پہنچنے والا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے بنتا ہے، یا بدل جاتا ہے. لیکن صوب کا اصلی مطلب ہوتا ہے پہنچنا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم کیا دیکھیں گے؟ ابھی اس میں بھی کیا آ رہا ہے؟ سواد یا با نون سیب. نصیب ہوتا ہے، یہ تصیب لکھا ہے نا. ہاں جی. وہ پہنچے ہم کو. یہ کہ وہ پہنچے ہم کو. سیب ہے سیب. سیبانا. وہ پہنچے نہ ہم کو. با محاورہ کیا ہے؟ وہ آ جائے ہم پر. وہ آ جائے ہم پر. با محاورہ ایسے ہوگا یہ کہ وہ آ جائے ہم. یہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ آ جائے ہم پر، وہ پہنچے ہم کو. دائرۃ سو. اب اس کو بھی آپ کو لکھ کے دکھانا پڑے گا. دائرہ. یہ میرے خیال وہاں پہ بھی آیا تھا، بقرہ میں بھی آیا تھا، آگے توبہ میں بھی آئے گا. دائرہ. پہلے میں پورا لکھ لوں دائرہ تن، پھر آپ کو بتایا دوں گی دائرہ تن کیا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. دائرہ تن. اچھا یہ کیا ہے جی؟ دال واؤ را دور. دورہ لگانا. کہتے ہیں آپ کس دورے پہ نکلے؟ تو دورہ کا کیا مطلب ہوا؟ چکر. ٹھیک ہے. چکر. چکر کیا ہوتا ہے؟ چکر میں ایک اور لفظ کیا کہتے ہیں؟ سر گردش. اس کو مل گردش آیا تھا نا. دائرۃ السو گردش، یا دائرت نہیں وہ دائرۃ الایام پتہ نہیں آیا تھا وہاں اس وقت ذہن میں. لیکن دائرۃ کا مطلب یہاں پہ گردش. 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 ٹھیک ہے. یہ کہ کوئی گردش ہم پر نہ آ جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ کہ وہ پہنچے ہم کو کوئی گردش. مطلب کوئی گردش کوئی ہم پر آئے اور ہم پر کوئی بری چیز آ جائے. اس وقت ہمیں پورا ساتھ دے رہے ہیں، ہمیں قرضے بھی مل رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، ایسا نہ ہم پہ نہ ملے. ٹھیک ہے. ہم پہ برا وقت آ جائے، ہم پہ آئٹم ہم گر جائیں، ہم مر جائیں، ہم شہید ہو جائیں. ایمان والے رہیں، مومن رہیں، ڈرے نا. ڈرے نا. جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ تو ہو کے رہنا ہے. ڈرنا کس بات؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان والی موت دے. بس یہ یاد رکھیے ایمان والی موت چاہیے، اور ایمان کے لیے کھانا بھی حلال چاہیے. دعا کیا کریں اللہ ہمارے جو فیصلہ کرنے والے ہیں نا ہم پر، انہیں بہترین مومن بنا دے. آمین ثم آمین. تو وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے، وہ جو عوام کو بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں تم بھوک سے نہ مر جاؤ، ہم ڈرتے ہیں پیٹرول مہنگا ہو جائے گا، تم بھی ٹیکس لگ جائیں گے، فلاں فلاں ہو جائے گا نا. ایسے وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے یہ کہ وہ پہنچے ہم کو کوئی گردش. وہ آ جائے ہم پہ کوئی گردش. کوئی گردش. ٹھیک ہے. کوئی گردش ہم پر آ جائے. فعصا. فا پس
آئین سین یا اسی روٹ ورڈ ہے، یہ آئین ہے، آئین اسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اللہ اللہ، ان یہ کہ، ان یہ کہ، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اللہ یہ کہ یا وہ، الف کے اوپر جزم جو ہے حمزہ ہے، تا یا آتی پورا روٹ ورڈ موجود ہے، دیکھیں آتی یا کیا، آتی یا، یہی روٹ ورڈ ہے نا، میں لکھ کے دکھاتی ہوتی ہوں، یہ حمزہ ہے، حمزہ ختم ہو کے کیا ہوتا ہے؟ آ جاتی ہے جزم، یا وہ آتی آ جائے، آ جائے کو کیسے لکھیں گے؟ وہ لے آئے، وہ نہیں لا آئے نہیں لے آئے، وہ لے آئے، اس طرح لکھا جا سکتا ہے اس کو، وہ لے آئے، اللہ تعالیٰ کی بات کریں، اللہ تعالیٰ لے آئے، یہ کہ وہ اللہ یہ کہ وہ لے آئے، بالفتح بازر بھی ساتھ، الفتح فتح ساتھ، فتح فیصلہ کیا ہے؟ فیصلہ سوچ فیصلہ رہی تھی، لکھی فیصلہ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے حکم آ رہا ہے، کوئی فیصلہ، کوئی فتح، فتح بھی لکھ سکتے ہیں، فیصلہ بھی لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کوئی اچھا فیصلہ کر دے، وہ لے آئے، کوئی فتح لے آئے، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہو، ہے نا؟ تو یہاں پر ہم نہیں جانتے اس وقت کون اچھا ہے، کیونکہ اللہ زیادہ جانتا ہے نا کہ کون اچھا ہے کون نہیں اچھا ہے۔ اس وقت جو اپنے ایمان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہو، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے کہ ڈرو نہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی اچھا فیصلہ رکھا ہو، کوئی فتح رکھی ہو، تمہاری کامیابی ہو، تمہاری فتح و کامیابی لے آئے اللہ تعالیٰ ساتھ تمہاری، ٹھیک ہے۔ او یا امر، دیکھیں امرن کوئی فیصلہ، یا کوئی فیصلہ، کیونکہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فتح اور ہار بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ضرور ہے کہ میرے لوگ، میرے بندے وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ من عندی، من سے، عندی پاس سے، یہاں سانس سے لیں گے، اللہ ہی پاس ہی، اس کے، اللہ کے پاس سے، من عندی پاس سے اس کے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فتح آ جائے، کوئی حکم آ جائے۔ آپ کو میں بتا دوں، غزوہ بدر جو لڑی گئی ہے نا، تو اس وقت بھی مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، تعداد بھی کم اور ہتھیار بھی نہیں، صرف ایمان اور توکل کے ساتھ جنگ جو لڑی گئی تھی اور جیتی گئی تھی، ورنہ حالات بہت خراب تھے، آج بھی ویسے ہی حالات، اور ابھی تو ہمارے پاس، ہم تو ایٹمی طاقت ہیں، لیکن پھر بھی آج سارے کیا کہہ رہے ہیں، ان کے پاس تو ایسے ہتھیار، انہوں نے تو یوں کر دینا، یوں کر دینا، کیا کر دینا ہے؟ کچھ نہیں کرنا، ہمیں ایمان والا توکل والا ہونا ہے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورج بھی، یہ جو مٹی بھی، ہوا بھی، سب مددگار نہیں بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ بس توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ ہمارے لیے ضرور موجود ہے، اگر نہیں فتح، فیصلہ کس چیز کا ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں، موت کا بھی ہوتا ہے، شہادت کا بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی تو فیصلہ ہوگا نا، بس یہ دعا کریں جو فیصلہ ہو اس میں ہمارا ایمان سامنے، ایمان کے ساتھ جائیں، ٹھیک ہے۔ فیس بہو، فاپس، یا وہ کون، یا وہ جو یہود و نصارہ ہیں، ہمارے دشمن ہیں، سواد با ہا صبح روٹ ورڈ ہے، صبح کسے کہتے ہیں؟ دو میننگ، ایک تو صبح صبح ہی ہوتی ہے نا، مارننگ، اور ایک صبح کیا ہوتی ہو جاتی ہے، اسی لیے قرآن میں صبح، جب صبح آتا ہے، سواد تھا صبح، تو یہ ہو جانے کے لیے بھی ہوتا ہے، پس وہ ہو جائیں، صبح ہو جاتی ہے نا، وہ الف جمع کے لیے، پس وہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
فَيُصْبِحُ بس وہ ہو جائیں علا اوپر ماں جو اثر والف جمع کے لیے رابشت کیا اس کا مطلب بنتا ہے جی؟ سین رارا سر روٹ ورڈ ہوتا ہے اسرار کا. اسرار کیا ہوتا ہے؟ راز ہے نا. تو یہ الف تو میں نے بنائے ورنہ روٹ ورڈ تو سرر ہی ہے نا اور پورا کا مورا موجود ہے. اثر را پہ شد آ رہی ہے دو را بھی آ گئے جو اواول جمع کے لیے جو وہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے جو وہ چھپاتے ہیں یا چھپاتے تھے بھی آ سکتا ہے. بس وہ ہو جائیں اوپر جو وہ چھپاتے ہیں فی بیچ. کون چھپاتے ہیں جی؟ یہود و نصارہ. یہود و نصارہ منافقت والے بھی یا منافقت والے بھی. بیچ جو انفس نون فا سے نفس. نفس کیوں آ رہا ہے؟ ابھی قلوب میں آیا تھا دل. دلوں میں منافقت دلوں میں تو انفس بھی دل کو بھی کہتے ہیں جانوں کو بھی کہتے ہیں. بیچ دلوں میں ہم ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس وہ رہ جائیں ہو جائیں اوپر جو وہ چھپاتے ہیں بھی دلوں میں ان کے نادمین. نون دال میم ندم. ندم ندم کسے کہتے ہیں؟ ہم پیچھے بھی لکھ کر آئے حابیل اور قابیل کی قصے میں. ندم سے نادم. ندم فعل ہے نادم فاعل ہے. نادمین نون پہ کھڑا زبر الف کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور دال میم ندم اور یا نون جمع کے لیے پشیمان ہونے والے پچھتانے والے. ٹھیک ہے پچھتانے والے. کب پچھتائیں گے؟ یہ منافق لوگ کب پچھتائیں گے؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ لے آئے. فیصلہ کیا ہے میں نے بتایا؟ موت آ جائے. موت کے بعد بھی تو پچھتانا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے پہ ایسا وقت آئے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ہمیں بڑی سختی. اور آپ یہ دیکھیں یہ آیات کیوں لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ لگ رہا ہے کہ یہ آیت نمبر 52 تھی. ٹھیک ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آیت اس وقت کے لیے ہے. یوں نہیں لگ رہا کہ قرآن آج ہی کی بات کر رہا ہے ابھی کی بات کر رہا ہے. زندہ کتاب زندہ کتاب. اے امت مسلمہ تیری بغل میں زندہ کتاب ہے. علامہ اقبال نے کہا اٹھ کھڑی ہو. تجھے تو پوری تجھے باتیں کرتی ہے تمہیں بتاتی ہے تجھے سمجھاتی ہے بس تو نے خود ہی سے آپ سے دور کر رکھا ہے نا. تو یہ زندہ کتاب لگتا نہیں ہے کہ پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے جیسے آج کے واقعات پر بات ہو رہی ہوتی ہے. تو بالکل یہی کہا جا رہا ہے اگر ہم اسے بامحاورہ پڑھیں بس تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں ایک بیماری یعنی منافقت کی بیماری ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کے ان میں جاتے ہیں. کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں ہم پر کوئی چکر نہ آ پہنچے ہمیں کوئی گردش نہ آ جائے ہم پر. تو قریب ہے یا ہو سکتا ہے کہ اللہ فتح لے آئے اپنے پاس سے کوئی اور تو معاملہ کوئی اور معاملہ یا کوئی اور حکم تو اس پر جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپایا تھا پشیمان ہو جائے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فتح دے دے. کس کو؟ مسلمانوں کو مومنوں کو ایمان والوں کو. آج ایمان والوں میں پھر میں بار بار کہتی ہوں ہمیں نہیں پتا کس کا ایمان ہے لیکن اس وقت ایران اس وقت کسی طرح بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے نا. کسی طرح کی منافقت نہیں کر رہا. وہ کہہ رہے میں ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز کروں گا ہی نہیں ہے نا. اور مسلمانوں کے لیے وہ کسی اور جو مسلمان کہہ رہے ہیں مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے تو فلاں کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے. اگر کر بھی رہا ہے اگر وہ مسلمانوں کو تو ہلا رہا ہے اٹھو اٹھو تمہارا ایمان کہاں سو گیا؟ اٹھ جاؤ دیکھو فلسطین کی طرف دیکھو. تو ہمیں نا بس تھوڑی سی اللہ سے دعا کریں اللہم فقہنا فی الدین. اللہ ہمیں دین کی فقہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما اچھے فیصلے کرنے کی ایمان والے فیصلے کرنے کی اس وقت بڑی ضرورت. تو اللہ کرے ہم بہترین فیصلے کرنے والے ہو جائیں اور آج کے وقت کے ساتھ یہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہی آ رہا ہے یہی آیات آ رہی ہیں. اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك